قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى: آمنا للاقتصاد في العيش نظاما للبخل ناهيا عن الصرف. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اپنے اخراجات میں اعتدال کا دامن ہاتھ میں رکھیں. بخل کی بھی مذمت فرماتے ہیں اور فضول خرچی سے بھی منع فرماتے ہیں. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي لا تكن بخيلا منوعا لا تعطي أحدا شيئا. ایسے بخیل بھی نہ بن جاؤ کہ کسی کو کچھ نہ دو اور گویا کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ رکھو. كما قالت اليهود عليهم لعائن الله يد الله مغلولة أي نسبوه إلى البخل تعالى وتقدس الكريم الوهاب. جیسے کہ یہودیوں نے لعنت اللہ علیہم اجمعین وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت کرتے تھے نعوذ باللہ ید اللہ مغلولۃ کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تعالی و تقدس اللہ کی ذات بلند و بالا ہے. اللہ کی ذات کریم ہے، رحیم ہے، وہاب ہے، عطا کرنے والے ہیں. اس لیے اللہ حکم دیتے ہیں کہ بخل بھی نہ کرو اور اسراف بھی نہ کرو. ولا تبسطها كل البسط أي ولا تسرف في الانفاق وتعطى فوق طاقتك. اور خرچ کرنے میں فضول خرچی بھی نہ کرو کہ اپنی طاقت سے زیادہ خرچ کر دو اور پھر خود محتاج رہو. تو اسلام نے ہمیں اعتدال سکھایا ہے کہ ہر چیز میں اعتدال، کھانے میں بھی اعتدال، سونے میں بھی اعتدال، تعلق میں بھی اعتدال، اسلام کے عقائد اور مذہب میں بھی اعتدال، افراط، تفریط، غلو ہر چیز سے بچے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن زیادتی نہ کرو. کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا جو ہے وہ باعث ہلاکت ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ اپنی طاقت سے زیادہ بھی خرچ نہ کرو. کہ تمہاری آمدنی 1000 ہے اور خرچ 2000 ہے تو پھر کیا نتیجہ ہوگا کہ پھر تم ملامتی ہو کر اور تم قیدی ہو کے رہ جاؤ گے. وَهَذَا مِن بَابِ اللَّبْسِ وَالنَّشْرِ أَيْ فَتَقْعُدَ إِن بَخَلْتَ مَلُومًا. اگر تم نے بخل کیا تو لوگ تم سے لعنت کریں گے، ملامت کریں گے. يَلُومَكَ النَّاسُ يَذُمُّونَكَ، تیری مذمت کریں گے. وَيَسْتَغْنُونَ عَنْكَ، اور تیری طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا. كما قال زهير بن أبي سلمى في المعلقة: ومن كان ذا مال فيبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذمه. اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ خرچ نہ کرے، وہ بخیل بن جائے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوم اور برادری اس سے لعنت بھیجتی ہے، مذمت کرتی ہے اور اس سے دور ہو جاتے ہیں. وَمَتَى بَسَطْتَ يَدَكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ، اور اگر تمہیں اللہ مال عطا فرمائے اور تم اپنی طاقت سے زیادہ خرچ کرو، قعدت بلا شيء تنفقه، اور پھر تمہارا حال ایسے ہوگا کہ اب بیٹھے ہو خالی ہاتھ کہ کیا خرچ کرو. نتیجہ ہوگا فتكون كالحصير، کہ جیسے پرچا پڑا ہے مٹی پہ تو چلنے کے قابل، تم بھی بیٹھے ہو، کچھ ہو تو باہر جاؤ. فهو الدابة التي قد عجزت عن السير ووقفت ضعفا وعجزا. اللہ نے مثال دی کہ جیسے ایک جانور کمزور ہو جاتا ہے، وہ چلنے پھرنے سے رہ جاتا ہے. فإنها تسمى الحصير، اس کو حصیر کہتے ہیں. وهو مأخوذ من الكلال، ایک ہی معنی ہے یعنی ایسا ہو جانا کہ گھر میں پڑا ہے کچھ ہے نہیں کہ باہر نکلے. كما قال تبارك وتعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ای عاجزا ای قلیل ان یرا عیبا، کہ تم اللہ کی اس وسعت سماوات میں نظر ڈالو، بار بار نظر ڈالو، تم عاجز آ جاؤ گے، اس میں کوئی عیب نہیں نکال سکو گے.
تو جب اللہ کی صنعتیں بے عیب ہیں تو اللہ کی ذات جو ہے وہ بھی ہر عیب سے منزہ ہے. اللہ کی ذات جو ہے متصف بصفات الجلال والجمال والکمال، منزہ عن سائر صفات النقص والعجز والاختلال. تمام صفات جمال و کمال سے میرے اللہ کی ذات متصف ہے اور ہر صفت نقصان سے میرے اللہ کی ذات پاک ہے. هكذا فسر هذه الآیت بأن المراد هنا البخل والصرف، کہ اس آیت میں اللہ نے بخل سے بھی روکا ہے اور فضول خرچی سے بھی روکا ہے، کہ درمیان میں رکھو. ابن عباس والحسن وقتادہ وابن جریج وابن زید وغیرہم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من صديهما لا ترى فيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا صبغت أو وفرت على جلده تقوى بنانه وضعف وسعه، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها وهو يوسعها فلا تستطيع. هذا لفظ البخاری في الزکوٰۃ. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور پاک سے سنا، آپ نے فرمایا ایک بندہ بخیل ہے اور ایک خرچ کرنے والا ہے، ان دونوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ان کے اوپر ایک زرہ ہو اور لوہے کی زرہ ہو. اب جو خرچ کرنے والا ہے جب ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ کھل جاتی ہے، اور بخل کرنے والا چاہتا ہے لیکن اس کے کڑے نہیں کھلتے اور ہاتھ بندے ہوئے رہ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا مثل البخیل والمنفق مثل رجلین علیہما جبتان من حدید، کہ لوہے کے اس نے جبے پہنے ہوئے ہیں، من صدیہما الی تراقیہما، یعنی یہاں سے لے کر گردن تک. فأما المنفق ولا ينفق، جب خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے الا سبغت، وہ کھل جاتا ہے اور اس کے بعد وہ یہاں تک آ جاتا ہے، وہ دیتا ہے. وأما البخیل ولا يريد أن ينفق شيئا، اور اگر بخیل کوئی دینے کا ارادہ بھی کرتا ہے لزقت كل حلقة مكانها، ہر حلقہ ایک دوسرے کو پکڑ لیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلا کرے لیکن کھلا نہیں ہوتا. هذا لفظ البخاری رحمہ اللہ تعالی فی الزکوٰۃ. وفي الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفقي هكذا وهكذا وهكذا ولا توعي فيؤتي الله عليك ولا توفي فيؤتي الله عليك، وفي لفظ ولا توفي ويؤتي الله عليك. اس صحیحین میں بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. بی بی فاطمہ بنت المنذر اپنی دادی سے روایت کرتی ہیں، ان کی دادی کا نام بی بی اسماء ہے، بی بی اسماء ابی بکر کی بیٹی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا: انفقی ہاکذا وانفقی ہاکذا، انفق، ہر طرف خیرات کرو، خیرات کرو، خیرات کرو. اور آپ نے فرمایا کہ بی بی تم رسی باندھ کے نہ رکھا کرو، اگر تم باندھو گے تو اللہ بھی تیرے رزق کو باندھ دیں گے، اور تم اس کو گنا نہ کرو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رزق کو محدود فرما دیں گے. جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ بھی اتنی عطا فرما. یاد رکھیں کہ وہ ملک الاملاک ہے، وہ ملک السماوات والارض ہے، وہ خزائن السماوات والارض کا مالک ہے. تو جب اس کے نام پہ تم خیرات کرتے ہو تو اللہ کسی کا احسان رکھتے ہیں، اللہ اتنا بدلہ دیتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں. وہ فی صحیح مسلم من طریق عبد الرزاق عن معمر النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ قال لی انفق انفق علیک. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرا مدنی خیرات کرو، خرچ کرو. جب تم دو گے تو اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے. یہ تو فلسفہ ہے کہ دینے والے کو خدا دیتا ہے اور بخل کرنے والے کا پہلا مال بھی برباد ہو جاتا ہے.
اور اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کتنے بدنصیب ہوتے ہیں، ساری زندگی جائیدادیں جوڑتے ہیں، بناتے ہیں، حلال حرام جو آیا، لیکن نہ کھانا نصیب ہے، نہ پہننا نصیب ہے، اور مر جاتے ہیں اور دولت جو ہے وارث اڑاتے ہیں۔ ان کو زندگی میں نہ اچھی جگہ ملی، نہ کھانا ملا، نہ پہننا، تو ایسی دولت کو لعنت بھیجیں گے کس فائدے سے؟ اسی طرح میرے آقا نے سرکار دو عالم نے ایک صحابی کو دیکھا، آپ نے فرمایا حل عندک من مال، وہ اچھے کپڑے نہیں تھے اور پرانے کپڑے اور میلے کچیلے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تمہارے پاس کوئی مال شال ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ عندی من جمیع الاموال، اللہ نے مجھے تو سب مال دیا ہے، میرے پاس گھوڑے ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، زراعت ہے۔ فرمایا حل پورا اصل النعمت علیک، آپ نے فرمایا عجیب آدمی ہے، اللہ نے تمہیں اگر اتنا مال دیا ہے، تیرے بدن پہ تو کچھ نہیں نظر آ رہا۔ خدا کے بندے اچھا کھایا کرو، اچھا پیا کرو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بھی کوئی نیکی نہیں ہوتی اور بزرگی نہیں ہوتی کہ آدمی اچھا کپڑا نہ پہنے اور اچھا لباس نہ پہنے۔ اسلام کہتا ہے حرام نہ پہنے، ریشم حرام ہے نہ پہنے، مرد کے لیے سونا حرام ہے نہ پہنے، ڈاکے کا مال، چوری کا مال، یتیموں کا مال، سود کا مال، زنا کا مال، شراب کا مال، منشیات کا مال حرام ہے، استعمال نہ کرو۔ اگر اللہ نے حلال دیا ہے اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا لباس پہنو، تو جب آدمی اچھے لباس میں ہوتا ہے، کیونکہ ان اللہ طیب، اللہ بھی تو پاکیزہ ہے، وہ پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے بزرگان دین سے بھی یہ روایات ملی ہیں کہ ان کے لباس جو تھے بڑے اعلیٰ ہوتے تھے اور بڑے قیمتی ہوتے تھے اور بڑے فاخرہ ہوتے تھے۔ تو یہ حالات ہیں، ہر آدمی جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے نعمت بھی دی ہو اور وہ کپڑے پرانے، اور جب کوئی دیکھے معلوم ہو گیا ابھی بھیک مانگ کے آ رہا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، میرے اپنے ایک دوست ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، بیچارے بیمار ہیں، اللہ رحمت فرمائے، اللہ سب کو شفا دے، اللہ ہر بیمار پہ رحم کرے۔ وہ میرے خیال میں کروڑوں پتی نہیں، اربوں پتی ہوں گے، اتنی بڑی جائیداد بنائی ہے، ساری زندگی ایک کرتا، ایک پاجامہ اور ایک رومال کندھے پہ ہوتا تھا، پتہ نہیں وہ ان کو کوئی میراث میں ملا تھا، ہم نے نہیں دیکھا اس کے علاوہ کوئی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو ہم حرم میں اکٹھے بیٹھے تھے، ان کے بھی دوست تھے، وہ میرے بھی دوست تھے، تو مجھے مصطفیٰ نے کہا سچ اللہ کے بندے کو نصیحت نہیں کرتے ہو، تمہارا دوست ہے؟ میں نے کہا جی آپ کی نصیحت کا اثر ہو گیا ہے کہ باقی میری نصیحت کا ہوگا۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، اس کے ساتھ کچھ اس کی ہدایت کا بندوبست کریں۔ تو پھر میں نے ایک بندے کو ریال دیا، میں نے کہا یہ بندہ ہے غریب آدمی جا رہا ہے، اس کو خیرات دے کے آؤ۔ وہ ہو گیا ریال لے کر، میں تو امیر آدمی ہوں، اس نے کہا نظر میں تو آپ مٹی بھی نہیں آ رہے، امیر مٹی کے ہیں آپ، لیکن وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ آج وہ آدمی بیماری میں اکیلا بستر پہ پڑا ہے، پوچھنے والا کوئی۔ انا للہ، اللہ امتحان میں نہ ڈالے، دعا کرو اللہ اس کے امتحان بھی حل کرے، اللہ ہمارے امتحان، یعنی اپنی اولاد کو کروڑوں نہیں، میں آپ کو بتاؤں ارب پتیات ملے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں، لیکن ملازمین نے، اولاد نے ایک نوکر رکھا ہوا ہے، ایک نوکر 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتے، اور رات کو بیچارہ کبھی گر جاتا ہے، کبھی پانی کرتا رہتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم سلمنا ولا تسلمنا، اللہم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتحنا، یا اللہ ہمیں معافی دینا، کسی امتحان میں نہ ڈال۔ اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا، یا اللہ ہمارے اچھے ایام جو ہیں وہ آخر ایام ہیں، واجعل خیر یومنا یوم نلقاک، اور سب سے بہتر دن وہ ہو جب تیری دربار میں حاضر ہوں، یا اللہ کبھی کسی بندے کا محتاج نہ کرنا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اللہ نے دیا ہے تو کھاؤ،
خرچ کرو، اور خاص طور پہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی خرچ کرنے کے لیے، کھاؤ کھلاؤ، جتنا دو گے اس سے زیادہ اللہ عطا فرمائے، بالکل۔ اور اگر ایک غریب ہے پانی پلاؤ، غریب ہے کسی معذور کا ہاتھ پکڑ کے اس کو مسجد پہنچا دو، غریب ہے، حضور نے فرمایا تبسم فی وجہ اخیک صدقۃ، بھائی کے سامنے مسکرا دو، اللہ تمہیں اس کا بھی صدقے کا ثواب دے گا کہ تو نے میرے بندے کو خوش کیا ہے، اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے انفق، اسی لیے حضور بار بار کہتے تھے انفق بلالن، انفق بلالن، بلال خرچ کیا کرو، بلال خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ولا تخشى علی ذی العرش اخلالا۔ اسی لیے بعض اولیاء اللہ جو تھے وہ یہ نہیں برداشت کرتے تھے کہ جو آج ہے ان کا آج ختم کرو، بس کل پھر جب صبح ہوگی اللہ اور رزق بھیجیں گے۔ اور جتنی بخل کرو نا جی، نتیجہ یہ نکلتا ہے ذلیل ہو کے آدمی مرتا ہے۔ ہر آدمی اس کو برا سمجھتا ہے، دور سے گزرے گیا خیال کر رہے ہیں بڑا بخیل آدمی، اور اپنے نفرت کریں گے، گھر والے نفرت کریں گے، اولاد رات کو دامن اٹھا کے دعا کرے گی اللہ میاں عذاب سے بچا، مرتا ہی نہیں، جان چھوڑے ہمیں وراثت کو۔ کیا فائدہ ہے ایسی دولت کا؟ لعنت ہے ایسی دولت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ آئے۔ وفي الصحيحين من طريق معاوية بن أبي وزرة عن سعيد بن يسار أن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا۔ صحیح حدیث مبارک میں ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ما من یصبح العباد فی، جب صبح ہوتی ہے دو فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو بدلہ عطا فرما، اور دوسرا دعائیں مانگتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، کہ یا اللہ جو بخل کرنے والا ہے اس کے مال کو برباد کر دے۔ رواه مسلم کو ثابت ہے اسماعیل جاء اللہ نبی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا انفق الا عزا ومن تواضع لله رفعه اللہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارک یعنی اتنی اور حدیث مرفوع ہے کہ ما نقص مال من صدقۃ، خیرات کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، جتنی خیرات کرو گے اللہ اور برکت عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا وما زاد اللہ عبدا انفق الا عزا، اور جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں، عزت بڑھا دیتے ہیں۔ اور فرمایا ومن تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو اونچا کر دیتے ہیں۔ تو خیرات کرنے سے، صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے، اور بخل کرنے سے جو پہلا ہے نا وہ بھی چلا جاتا ہے۔ بہت پرانی بات ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے تو ہم کراچی میں تھے، اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پرانے دور میں حج پہ آتے تھے اور یا عمرے پہ آتے تو 100 اور 150 آدمی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ ہر آدمی چاہتا تھا کہ میں حضرت کے ساتھ حج کروں، تو اب ان کے جناب پاسپورٹ بنوانے اور ویزے لگوانے، اور اتنا یہ ایک عذاب کا کام ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اصولی بات ہے کہ پانی نیچے کی طرف بہتا ہے نا، تو بس والد صاحب تو مجھے حکم فرماتے تھے بس ان کے پاسپورٹ بناؤ، ویزا لگاؤ، تو ان کا تو کہہ دینا تھا نا۔ اب مجھے پتا ہوتا تھا ابھی کتنا پریشانی ہے اور کتنا خوف ہے، تو خیر بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا ہوتی تھی اور اللہ کے راستے کا سفر ہوتا تھا، نیتیں خالص ہوتی تھیں، کوئی ایجنٹی نہیں، کمیشن نہیں، پیسہ نہیں کما، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔
تو میں نے انتظام کیا ہوا تھا کہ بھی ایک ٹیکسی والے کو پابند کیا تھا کہ صبح 7 بجے آؤ اور مجھے یہاں کوٹھی سے لے لو اور سارا دن میرے ساتھ رہو. تو وہ ہمارے ایک حاجی صاحب تھے، وہ بیچارے فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. بڑا صالح اور نیک آدمی تھا، دھوبی تھا، کپڑے دھونے والا، بڑا صالح بندہ. والد صاحب کے پرانے خادم تھے. تو وہ جناب روزانہ والد صاحب کو کہیں کہ دیکھو جی بکی صاحب کتنا فضول خرچہ، ایک گاڑی سارا دن کھڑی رہتی ہے، ٹیکسیوں کو پیسے دیتا ہے اور بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھاتا ہے اور کپڑے اس کے پتہ نہیں کہاں سے دھلتے ہیں. حضرت اس کو نصیحت کریں، یہ عالم کا بیٹا ہے، کوئی جگیردار کا بیٹا تو نہیں ہے. اچھا ہماری وہ جوانی ووانی کے دن سے وہ بلوچی بھوت تو ہوتا ہے. تو وہ روزانہ والد صاحب کے جناب کان بھرے کہ دیکھو جی آج ہم گئے تھے سیر کرنے کے لیے، یہاں سے ہم نے بس پکڑی اور آگے ٹرام پکڑی اور پھر وہاں سے بس پکڑی، وہاں سے ٹرام پکڑی اور شام کو ہم ساری کراچی سیر کر کے بھی آ گئے اور 2 روپے خرچ، 3-4 روپے خرچ ہوئے. اور یہ روزانہ 200 روپے تو ٹیکسی والے کو دیتا ہے. ایک دن میں آیا تو والد صاحب ناراض تھے، بہت ناراض ہو گئے. فرمایا تم بڑی فضول خرچی کرتے ہو. اب وہ جلال والے آدمی تھے، ان کے سامنے بات کرنے کی تو طاقت نہیں تھی. بس ہم جانتے تھے کہ جو کہیں بس چپ کے علاوہ تو حل ہی کوئی نہیں. اب میں خاموش. اب وہ جناب نصیحت فرماتے رہے اور گرم ہوتے گئے اور بڑے سخت لفظوں میں مجھے ایک اچھی خاصی ڈوز دی اور میں بالکل بولتے کیوں نہیں ہو. میں نے کہا حضرت کیا بول، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. دوسرے دن وہ حاجی صاحب جناب پھر ان کو کوئی بھوت چلا سیر کرنے کا. کراچی کے نہیں دیکھی تھی، دیہاتی آدمی تھے، سیر کرنے گئے. 2000 روپے کسی نے کاٹ لیے، بٹے ہوئے تھے جیب میں. شام کو آیا تو حاجی صاحب بیٹھے رو رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا حاجی صاحب؟ کہتا ہے صحیح آج 2000 روپے کسی چور نے کاٹ لیے. غریب آدمی تھا، حج پہ جا رہا تھا، یہ 2000 روپے ساری زندگی میں اکٹھا کیا تھا اور وہ بھی کٹ گیا. اب مجھے پتہ نہیں حج نصیب ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا. ایک نقصان ہو گیا اور دوسرا میں حج سے محروم ہو جاؤں گا. میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ، کم از کم میں ٹیکسی پہ چڑھا، اچھے کھانے کھائے، میرے پیسے جائز خرچ ہوئے نا، تمہارے جو کٹ گئے کس کام آئے؟ کہتا ہے صحیح پھر آپ کی بد دعا لگی. میں نے کہا یہی سمجھو. میں نے کہا یہ بخل کا نتیجہ ہے، میری بد دعا نہیں لگی. اللہ کے بندے 150 آدمی کے پاسپورٹ بنانے ہیں، میں تمہاری طرح بسیں پکڑتا پھروں تو کہاں کام ہوگا؟ گاڑی ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس کو پکڑو اس کو پکڑو، کام کراؤ، آگے نکلو. پھر جو بندہ میرے ساتھ سارا دن کام پہ بھاگ رہا ہے میرا نوکر ہے، میں اس کو اچھی جگہ کھانا بھی نہ کھلاؤں. وہی عقل کی بات کر. ایک بڑا افسر ہے اور 22 گریڈ کا افسر ہے، کوئی سیکٹری ہے، کوئی ڈپٹی سیکٹری ہے، کوئی اس سے بڑا افسر ہے، وہ میرے لیے بھاگ رہے ہیں بیچارے بغیر کسی کام کے. کھانے کا وقت ہو گیا تو اچھے ہوٹل میں نہ لے جاؤ، تنوع پہ بیٹھ کے میرے ساتھ کھانا کھائیں گے. تم نے جو شکایت کی میں اللہ نے تم کو اس کا صلہ دیا ہے. باقی میں نے کہا غم نہ کرو، حج کا تمہارے پیسے میں دے دوں. تو بہرحال یہ مانا یہ ہے کہ آدمی اگر خود خرچ نہ کرے نکل تو جاتے ہیں. چوری ہو جائیں، جیب کٹ جائے، ڈاکہ پڑ جائے، آگ لگ جائے، بخیل کا بھی بچتا کچھ نہیں. اس سے بہتر ہے کہ اپنی جان پہ خرچ کر لو. خامخواہ بعد میں بچے اڑائیں گے، گناہ وہ کریں گے اور دولت تیری ہوگی، تیرے اوپر بھی گناہ لکھے جائیں. اس لیے بخل نہ کیا کرو. بخل بہت بڑی مذموم اور ہاں فضول خرچی بھی نہ کرو. اور اس کے بعد حضور فرماتی وفی حدیث ابی کثیر عن عبد اللہ ابن عمر مرفوعا رضی اللہ عنہ ایاکم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل وبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا. اب اس حدیث سے مبارک میں آیا کہ حضور نے فرمایا ایاکم والشح، خبردار بخل سے بچا کرو. تم سے پہلی جو امتیں ہیں ان کو بھی اسی نے بخل نے، وہ جو دل کے اندر شح ہوتا ہے دل کے اندر، تو اس نے کہا خرچ نہ کرو، بخل بخیل بن گئے.
اس نے کہا چھوڑو، رشتہ داروں کو کیا دیتے ہو، رشتہ دار کھا جائیں گے، تم اپنا خرچ مت کرو، رشتہ دار تو ایسے ہوتے ہیں۔ ان نے رشتہ داری ختم ہو گئی۔ اس نے کہا یار چوری کرو، رشوت لو، پیسہ بناؤ، تو آدمی اسی کی وجہ سے اصل وہ شوق ہے دل کے اندر، یعنی جی کا بھوکا ہونا۔ یاد رکھو، غنا بھی دل کا ہوتا ہے اور بخل بھی دل کا ہوتا ہے۔ بعض آدمی اس کے پاس 2 ریال بھی نہیں ہوتے لیکن دل کا بادشاہ ہے۔ تو اصل غنا جو ہے الغنا غنا النفس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بات نہیں وضاحت فرماتے۔ وروى البيهقي من طريق سعدان بن النبي معاوية بن أبي النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخرج رجل صدق الفقراء حتى الفقراء 70 شيطانا، کہ جب آدمی صدقہ نکالتا ہے تو گویا 70 شیطان کے جبڑے کا کھوڑ توڑ رہا ہے۔ کیوں؟ شیطان تو روکے گا نا، ہر شیطان روکے گا، لے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عبيدة الحداد حدثنا سكين بن عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم الحجين بن الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما آل من اقتصد، جو آدمی اقتدار یعنی اعتدال پہ رہے، نہ بخل کرے نہ فضول خرچی کرے، اللہ اس کو کبھی بھوکا نہیں کرتے۔ وَقَوْلُوا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إخواننا تعالی الرازق القابض الباسط المتصرف في خلقه بما يشاء فيغني من يشاء ويفقر من يشاء لما له إدارة من حکمتی۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اسی کی ذات رازق ہے، اسی کی ذات روکنے والی، اسی کی ذات کھولنے والی، وہ اپنی مخلوق میں متصرف ہیں، جس کا چاہے رزق بڑھا دیں اور جس کا چاہے رزق تنگ کر دیں، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ فلہذا قال انه كان بعباده خبيرا بصيرا اے خبیرا بصیرا ممن یستحق الغنى ویستحق الفقر۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں کو جانتا ہوں کہ کون غنا کے قابل ہے اور کون فقر کے قابل ہے۔ كما جاء في الحديث ان من عبادي لمن لا يستوي الا الفقر ولو اغنيته لابسط عليه دينه۔ اللہ فرماتی ہے میں جانتا ہوں کہ یہ میرا بندہ جو ہے یہ فقر کے لائق ہے، اگر میں نے اس کو غنی بنا دیا تو یہ دین سوا کر دیتا، اس لیے اللہ اس کو فقیر رکھتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي لِمَن يُسْرِهُ إِلَّا الْغِنَى، اور بعض میرے بندے ایسے ہیں کہ ان کو غنا کے بغیر آرام، اگر فقیر بنا دوں تو وہ اپنے دین سے نکل جائیں گے۔ وَلَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَبْسَطْتُ عَلَيْهِ دِينُهُ وَقَدْ يَكُونُ الْغِنَى بِحَقِّ بَعْضِ النَّاسِ الْفَقْرَ عُقُوبَةٌ عِيَاذًا بِاللَّهِ مِنْ هَذَا وَهَذَا۔ اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کبھی اللہ کسی کو غنی بناتے ہیں تاکہ اور وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو بھوکا بناتے ہیں، اس پر عذاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ اس سے بھی پناہ دے اور اللہ اس سے بھی پناہ دے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ هذه الآية كنز الله تعالى وعباده من الوالد بولده۔ اس آیت میں یہ دلالت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ زیادہ رحم کرتے ہیں والد سے، جو اپنی اولاد پہ رحم کرے اس سے بھی زیادہ۔ لأنه نهى عن قتل الأولاد كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث۔ اللہ نے والدین کو حکم دیا کہ اولاد تمہاری وارث ہے، اور والدین کو حکم دیا کہ خبردار اپنی اولادوں کو قتل نہ کیا کرو۔ وقال اهل الجاهليه لا يورثون البنات بل كان احدهم ربما قتل من الله بسرعته۔ زمانہ کفر میں لوگ جو تھے اپنی بیٹیوں کو میراث نہیں دیتے تھے، ورثہ نہیں دیتے، آج مسلمان بھی نہیں دیتے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اپنی لڑکیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، لڑکی کو میراث نہیں دیا، اور جی میں نے لڑکی کی شادی کی تھی اور جہیز دیا تھا، کیا جہیز کا کیا تعلق ہے میراث سے؟ جو لوگ اپنے لڑکیوں کا حق کے میراث کھا جائیں گے وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اچھا بعض آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری بیٹیاں لیتی نہیں، تم نے کب دیا ہے کہ انہوں نے پھینک دیا ہے؟ اس کو پتہ ہے باپ ہے دے گا بھی نہیں، تعلق کیا خراب کرے۔
بھائی کہتے ہیں جی بہن نے ہم سے حصہ لیا ہی نہیں جی، معاف کر دیا ہے، اس کو پتا ہے کہ بھائی بھیڑیے ہیں، جب کھا گئے ہیں مانگوں گی تو اور بھی جھگڑا ہوگا، تم اس کے نام انتقال کر دو، زمین بہن کو دے دو، پھر تمہیں واپس کر دے، میں مانوں گا کہ بہن نے تمہیں واپس کر دی۔ یہ ظلم ہے، خیال رکھنا کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ اپنی بیوی کو حق المہر نہ دو اور جہنم میں چلے جاؤ، اپنی بیٹیوں کا حصہ کھا جاؤ اور جہنم میں چلے جاؤ۔ شریعت کا معنی یہ نہیں کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھو، شریعت کا معنی ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وقال ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اللہ نے فرمایا خبردار اپنے اولادوں کو قتل نہ کرو کہ آئلہ زیادہ ہو جائے گا، جیسے آج کل اشتہار دیتے ہیں 2 ہی بچے اچھے اور باقی سب کچے پکے، تو اگر دونوں مر جائیں پھر کیا کرو گے؟ منصوبہ بندی کرا لی اور پہلے بچے مر گئے ایکسیڈنٹ میں، کیا کرو گے؟ کرائے پر لے آؤ گے بچے؟ اللہ کے نظام کو کبھی نہ چھوڑو، اللہ 10 دے تو نعمت، 1 دے تو نعمت، ہر حال پہ راضی رہو۔ اللہ لڑکا دے تو رحمت اور لڑکی دے تو رحمت، بلکہ جس آدمی کی شادی کے بعد پہلی لڑکی پیدا ہو وہ گھر مبارک ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو، کیونکہ سب سے پہلے سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ کا خاندان اللہ نے لڑکی سے چلایا ہے، لڑکے تو فوت ہو گئے، تمام خاندان جو ہے میرے مدنی کا سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا بنت النبی المصطفیٰ زوجۃ علی المرتضیٰ ام الحسن والحسین رضی اللہ عنہا، اب دیکھیں نا سید ہے، کیا ہوگا؟ یا حسنی ہوگا یا حسینی ہوگا؟ بھئی سید جو ہیں کیا ہوں گے؟ یا حسنی ہوں گے حضرت حسن سے ملیں گے، یا حسینی ہوں گے حضرت حسین سے، یا علوی ہوں گے حضرت علی سے ملیں گے، اور کس سے ملیں؟ کہاں جائیں؟ تو اس لیے جس گھر میں اللہ بیٹی دے سمجھو وہ گھر مبارک ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لو کہ اگر گھر میں لڑکی پیدا ہو اور تیرے دل میں خیال آئے کہ ہائے لڑکی پیدا ہوئی ہے، سمجھو کافر ہو گیا بندہ، یہ کافروں کی علامت ہے۔ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اللہ نے فرمایا کافروں کی صفت ہے، جب ان کو خبر دی جاتی ہے کہ تیرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ آج مسلمانوں سے بھی پوچھو او بھائی کیا ہوا؟ جناب اللہ نے بیٹا دیا ہے اور مٹھائی لایا ہوں اور بیٹی پیدا ہوئی ہے، سمجھو یہ کافروں کی اتباع ہے۔ نہ ایمان سے کہو اگر بیٹیاں پیدا نہ ہوتی تو تم کہاں سے تشریف لاتے؟ ہاں تمہاری ماں جو تھی وہ عورت تھی یا تم باپ کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو؟ تو کچھ شرم کرو کہ اگر اللہ نظام ہی یہ نہ چلاتے تو آپ کہاں سے تشریف لے آتے؟ اس لیے مسلمان کا حکم ہے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو اور خوشی کرو، زیادہ خوشی کرو اور دعوتیں کرو اور دوستوں کو بلاؤ تاکہ کفر کی رسم جو ہے توڑو اور اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ گے۔ مولا تیرا شکر ہے، بیٹی بھی نعمت ہے، بیٹا بھی نعمت ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اس لیے علماء نے قرآن سے دلیل پکڑی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، میں چاہوں تو لڑکی دوں یا میں چاہوں تو لڑکا۔ لڑکی کا ذکر پہلے کیا، لڑکے کا بعد میں۔ اللہ نے قرآن میں پہلے لڑکی کا ذکر کیا، لڑکے کا ذکر بعد۔ اچھا اللہ نے قرآن میں جو میراث بیان کی وہ کیا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ فرماتی ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں میراث میں ایک لڑکے کا کتنا حصہ ہے؟ 2 لڑکیوں کے برابر۔ تو 2 لڑکیوں کا نام کیوں لیا؟ تو تمہیں سبق پڑھایا کہ خبردار ایسا نہ ہو کہیں لڑکی کا کھا جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اور نصیحت کی ہے، تو اس لیے خاص طور پہ خیال کرو کتنی تہجد گزار، شب بیدار، ساری رات تہجد میں کھڑے ہونے والے اپنی بیویوں کا حق المہر ادا نہیں کرتے۔
کتنی لوگ ہیں جو پابند صوم و صلاۃ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے گھر والوں کا خرچہ نہیں دیتے۔ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ جن کی نشان پڑ گئے ہیں پیشانیوں پہ، لیکن اپنی بیٹیوں کا میراث کھا جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ کتنا بد نصیب ہے وہ بندہ کہ اپنوں کی وجہ سے جہنم میں جائے، بیوی کی وجہ سے جہنم مل جائے۔ بیوی تو جہنم سے چھڑانے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ اس کی وجہ سے جہنم میں بندہ چلا جائے۔ اب تمہاری مرضی ہے، ہمارے دل میں تو کہنا ہوتا ہے۔ اس لیے ورنتی ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق خوف ان تفتقروا فی ثانی الحال، کہ تم ڈرتے ہو کہ ہے لڑکی ہے، کمانے والی نہیں ہے، کھلانا بھی پڑے گا، اور پھر خدا کی قدرت ہے لڑکی گھر میں ہو، ایسے محاورے بنائے ہوئے ہیں اور یہ تو پرایا مال ہے، اور یہ اس نے تو دوسرے کے گھر میں جانا ہے، اس کو جو دیں گے حضرت کی تو ادھر لے جائے۔ انا للہ، لڑکا اس کا اپنا مال ہے کہ وہ دوسرے کی لڑکی بھی لے آئے گا، دولت بھی لے آئے گا، اور انشاءاللہ باپ کو جوتے بھی لگائے گا۔ فکر نہ کرو، بالکل لکھ کے رکھ دو، تم اپنی لڑکیوں پہ ظلم کرو گے، لڑکے تم پہ ظلم کریں، دیکھتے رہو گے۔ اور بیٹا جو ہے بہو کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، باپ سمجھاتا ہو گیا کر مت کرو، کیا ہر وقت تک لگا رکھی ہے، پھر پتہ لگے گا تمہیں۔ باقی تمہاری مرضی ہے، حالات تو تمہارے سامنے ہیں۔ بڑی یادہ قدم علی تمام دل کے۔ اچھا یہاں بھی دیکھو آیت میں نے کیا فرمایا، نحن نرزقهم وإياكم، لڑکیوں کو ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں، یعنی لڑکیوں کے رزق کو پہلے ذکر کیا تمہارا بات، تو جو لڑکیوں سے مہربانی کریں گے اللہ ان کے گھروں میں رزق اپنے رحمت سے عطا فرما دیتے ہیں۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق من فقر نحن نرزقكم وإياهم وقولنا تذنبان شیطان کبیرہ، اور لڑکیوں کا مارنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، ذنبا عظیما وقرابات کان خطا کبیرا وهو بما له وفي الصحيحين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقك، کہ تو اللہ کا شریک بنائے، کہ اللہ کی بھی عبادت، پیر کی بھی عبادت، کعبے کا بھی طواف، قبر کا بھی طواف، اللہ کے آگے بھی سجدہ، قبر پہ بھی سجدہ، اللہ کے نام پہ بھی نظر نیاز، پیر کے نام پہ بھی نظر نیاز، یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ تو نے اللہ کا شریک بنا ڈالا۔ قلت ثم ایو، میں نے کہا اس کے بعد، فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، حضرت نے فرمایا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو مار ڈالے، لڑکیوں کو قتل کر دے کہ تیرے ساتھ کھانا نہ کھائیں، خرچہ نہ کرنا پڑے۔ ثم ان یقال ان تزانی بحلیلۃ جارک، میں نے کہا حضور اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی ہمسائے کی عورت سے زنا کرنا، کہ ہمسائے کی تو عزت ہمارے ذمہ تھی کہ ہم حفاظت کرتے، تم اس کی عزت برباد کر رہے ہیں، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ اللہ آپ کو بھی بچائے، اللہ مجھے بھی بچائے، اللہ اعلم۔ حنان نام رکھنا جو ہے ٹھیک ہے، لیکن حنان اللہ کا نام ہے، عبد الحنان رکھو، بس صرف حنان بھی رکھا جا سکتا ہے، حنان حنوب سے، محبت سے، شفقت سے ہوتا ہے۔ اگر والدین کے لیے قرآن پڑھیں اور ثواب بھیجیں، بالکل اللہ ثواب دیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے کام کیا اور بعد میں سب بھائی اکٹھے تھے، والد کی وفات ہو گئی، میرے بہن بھائی میری بیوی سے جھگڑا ہوا تو میں علیحدہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، والدہ بات نہیں کرتی، کوئی تیرا قصور تو ہوگا، ورنہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ماں بیٹے سے بات نہ کرے، کوئی بات ضرور ہوگی، تم ماں کو ہر حال میں راضی کرو۔ اللہ کے بندے یاد رکھو، بیوی دوسری مل جاتی ہے، ماں دوسری نہیں ملتی، ایک اصول یاد رکھو،
اس لیے وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے نا، ایک عورت کا بیٹا بھی، بھائی بھی اور شوہر بھی، حجاج ابن یوسف جو ظالم گزرا ہے تاریخ میں، اس نے تینوں کو پکڑ لیا۔ تو وہ عورت روتی ہوئی آئی اور اس نے حجاج سے فریاد کی، اس نے کہا مہربانی کرو، میرا شوہر بھی پکڑ لیا، بھائی بھی پکڑ لیا، بیٹا بھی پکڑ لیا، میں اکیلے عورت کدھر جاؤں، مہربانی کر ہمارے حال پہ کسی کو تو چھوڑ۔ تو حجاج ابن یوسف کوئی موڈ میں بیٹھا تھا، ورنہ وہ جس کو پکڑتا کبھی چھوڑتا تو تھا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا بات سنو، تمہارا شوہر بھی پکڑا ہے، بھائی بھی، بیٹا بھی، ایک جو مانگو میں دے دیتا ہوں، ایک کو چھوڑ دیتا ہوں، ایک بندہ مانگ لو، ایک کو چھوڑوں گا، دو کو سزا دوں گا۔ تو اس عورت نے فوراً کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ تو حجاج حیران ہو گیا، اس نے کہا تم کیسی عورت ہو، کیسی تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم نے بیٹے کو بھی نہیں مانگا، تمہاری اولاد ہے، تم نے شوہر بھی نہیں مانگا، بھائی کو مانگا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حجاج کیا کہتے ہو، الزوج موجود والولد مولود والاخ مفقود، کہ جہاں تک شوہر کی بات ہے عدت کے بعد دوسری شادی کر لوں گی، خاوند تو مل جائے گا، جہاں تک اولاد کی بات ہے دوسرا بچہ بھی پیدا کر لوں گی، بھائی کہاں سے لاؤں گی، ماں بھی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بھائی میں کہاں سے لے آؤں۔ وہ حجاج نے کہا اس کے تینوں چھوڑو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو، بیویاں مل جاتی ہیں، ماں نہیں ملتی، ماں کو راضی رکھا کرو، بیوی ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے۔ اور جو بیوی ماں سے تمہیں جدا کرتی ہے ایک دن انشاءاللہ تمہیں بھی چھوڑ کے چلی جائے گی، فکر نہ کرو، لکھ کے ڈائری پہ تاریخ ڈال لو، جب ہو جائے نا پھر میری بات یاد کرنا۔ اپنی اولاد کے لیے افضل دعا کیا ہے، تربیت اچھی کرو، صالحین کے ساتھ رکھو، دین کی تعلیم دو، اور ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اگر کوئی آدمی مسجد عائشہ سے عمرہ کرے، روزانہ کرے، حنفی مسلک میں جائز ہے، حنبلی مسلک میں جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ضرورت ہو تو کرے ورنہ نہ کرے۔ کہتا ہے جی کہ میں نے حج کے دنوں میں الراجحی بینک میں رقم دی تھی قربانی کی، انشاءاللہ بینک ہمیشہ ٹھیک کرتے ہیں، ان کو کمانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کوئی نفع نہیں کماتے حاجیوں کی بکریوں سے، انہوں نے ایک خدمت رکھی ہے اور ایک فائدہ ان کو ہوتا ہے کہ لاکھوں بکریوں کا پیسہ جمع ہو جاتا ہے، لیکن وہ پہلے لاکھوں بکریاں خرید کے بھی تو کھڑی کرتے ہیں، ورنہ وہ کماتے نہیں ہیں۔ مجھے پتا ہے راجی والوں کا کہ وہ اس سے نفع نہیں کماتے، کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں کرتے، اور بکری وہ ضرور کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آگے ہو یا پیچھے ہو، حنفیوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے بس، ورنہ باقی ائمہ کے نزدیک تو آگے پیچھے ہو جائے کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایک وقت میں ہزاروں بکریاں ذبح نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک آدمی معذور ہے، جسمانی طور پہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ایک بندے کو روز کا کھانا کھلاؤ۔ جمعۃ المبارک کی اذان ثانی یا اول مسجد کے اندر جائز ہے، بالکل جائز ہے، ہر مسجد اذان مسجد کے اندر جائز ہے، مسجد کے باہر تو اس لیے دی جاتی تھی کہ آواز پہنچے، میناروں پہ لوگ چڑھتے تھے کہ آواز پہنچے، اب سپیکر ہے، میکروفون ہے، جہاں مرضی آئے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر عورت کا محرم موجود ہے تو اکیلے طواف کر سکتی ہے، بھئی طواف بھی اکیلا کیوں نہ کرے، کیا رسی باندھ کے چلو گے اس کو؟ اللہ کے بندے طواف اکیلا کرے، مسجد میں آئے جائے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ بزار بیچاری اکیلی جاتی ہے، طواف کے مسئلے پوچھتے ہو؟ ماشاءاللہ لوگ کتنے سمجھدار ہیں۔
نہیں جناب، دوا میں ہاتھ ڈال کے رکھو اور نماز میں ایک ہاتھ بغل میں ہو اور اللہ اکبر، کوئی عقل کرو۔ حرم کی حدود میں شوال کا چاند نظر آ جائے، حج فرض ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ جس پہ حج فرض ہے وہ اپنے ملک میں ہے تب بھی فرض ہے، اور جو حج کر چکا ہے اس پہ کوئی فرض نہیں، لاکھ شوال دیکھتا رہے۔ ہاں، اگر تم پہلی دفعہ آئے ہو، حج نہیں کیا ہے، اگر راستہ بنتا ہے، قانون اجازت دیتا ہے تو پھر حج کرو، قانون کو نہ توڑو۔ اگر بحرین سے آپ مکہ آئے، عمرہ کر لیا، ابھی مدینہ جائیں گے، مدینے سے سیدھا مکہ آئے تو پھر احرام باندھ کے آئیں۔ اگر مدینے سے آپ کو جدہ جانا ہے دوستوں کے ساتھ، پھر احرام کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر پھر جدہ سے مکہ آنا ہو تو احرام باندھ لیں۔ اگر کسی زندہ نے آپ کو وصیت کی ہے کہ میرے لیے عمرہ کرو، یہ ہو گیا ابھی ایک ہی پرچی۔ کہتے جی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا تو دمبا ذبح ہوا، اور وہ دمبے کا گوشت اور کھال کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے، میں قسم کھاتا ہوں، یاد اعتبار کر لو۔ نہ تم کسائی ہو حضرت اسماعیل کے دمبے کے، یا کوئی مولوی ہو چندے والے پرچی لے کے پھر رہے ہو۔ خدا کا خوف کرو، جو اللہ نے ذکر کیا ہم نے بتا دیا، خدا جانے کس نے کھایا کس نے نہیں کھایا۔ اللہ کہتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کے بدلے میں اس کا فدیہ ادا کر دیا، اور حضور نے بھی فرما دیا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی جو ہے تمہارے ابے کی سنت ہے۔ اب رسی کدھر ہے اور کھال کدھر ہے اور گوشت کدھر ہے؟ میں اس وقت ساتھ کھڑا تھا، وہ تو آپ کے لیے رکھ لیتا۔ حضور پاک کے جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں اور امام الانبیاء ہیں، ان کا کون امام بنتا جنازے میں؟ درود پڑھا صحابہ نے اور باہر آ گئے۔ کہتے جی مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟ ویسے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک عورت اور مرد میں فرق ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کسی چیز میں بھی فرق نہیں، اور اگر مرد اور عورت میں فرق ہے تو پھر نماز میں بھی فرق ہے۔ مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر افضل ہے۔ مرد کے لیے مسجد افضل ہے، عورت کے لیے گھر افضل ہے۔ مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی۔ مرد مؤذن بن سکتا ہے، عورت مؤذن نہیں بن سکتی۔ مرد امام کو پیچھے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، عورت نہیں کہہ سکتی۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب رکوع سجدے میں جائے تو ٹانگیں ایک طرف نکالے، زمین کے ساتھ زیادہ ملے، جتنا بدن پردے میں ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ ایک آدمی اگر عقیدہ رکھتا ہے کہ میرا کوئی امام نہیں ہے تو وہی خود امام ہے ماشاءاللہ، بس انگوٹھا چومتا ہے اور پتہ نہیں داڑھی نہیں رکھتا ہے، بس وہ انگوٹھا جو چومتا ہے، داڑھی کی کیا ضرورت؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے جاہل کے لیے دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ ایک لڑکی سے میں نے وعدہ کیا تھا، اس کا نکاح دوسری جگہ ہو گیا، جہاں ہو گیا اللہ اس کو وہاں آباد کرے۔ اگر تم رکاوٹ بنو گے تو قیامت میں تمام لعنت کے ذمہ دار تم ہوگے۔ جہاں اللہ نے لکھا تھا نکاح ہو گیا، بس ختم ہو گئی بات۔ اس کو قسم کا وعدہ کیا تھا، وعدے کا بڑا فکر ہے، اغوا کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی عمرے کے لیے بھیجے تو عمرے کا خرچہ دے گا، اور کیا دے گا؟
اگر ہم نے طواف کیا 4 یا 5 چکر ہو گئے، نماز کھڑی ہو گئی، پہلے نماز پڑھو، نماز کا سلام پھیر کے وہ چکر پورے کرو، پھر 2 رکعت طواف کے پڑھو، پھر سنت نماز کی ادا کرو۔ اگر زمزم کے پانی سے چائے بنائیں جائز ہے۔ عمرہ افضل ہے یا طواف؟ مکے میں رہتے ہوئے طواف افضل ہے، میقات سے کرو تو پھر عمرہ افضل ہے۔ اگر ایک آدمی نے 3 چکر کیے اور نماز کھڑی ہو گئی تو جہاں چھوڑا وہاں پہ، اگر ایک آدھا چکر کیا تو پھر ابتدا سے شروع کرے۔ اگر کسی آدمی نے رمل نہیں کیا، بھول گیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر کسی آدمی نے طواف کر لیا، جب صفا مروہ دوڑنے کے لیے گیا تو نہ اشارہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک آدمی صفا مروہ دوڑنے کے بعد ہوٹل پہ چلا گیا اور وہاں جا کے بال منڈوائے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مکے کے شہر میں جہاں مرضی آئے۔ اگر کوئی آدمی عمرے کے احرام کی حالت میں بیلٹ باندھے یا تھیلا باندھے، سب جائز ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سحری کھانے کے بعد سو جاتے ہیں اور مغرب کو اٹھتے ہیں، چونکہ ان کی ڈیوٹی رات کو ہوتی ہے۔ ایسے آدمی کو روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ظہر گئی، عصر گئی، نمازیں گئی، پھر بلا وجہ تکلیف نہ کرے روزے رکھنے، کیونکہ ایک نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، تو کافر کو روزے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے، یعنی رات کی ڈیوٹی اتنی عزیز ہے کہ سارا دن خدا کی نمازیں بھی چھوڑ کے پڑا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے، تم فجر کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، یعنی 5:30 بجے سو گے اور 11:30 بجے اٹھو تو کتنی 6 گھنٹے نیند ہوگی، اور تمہیں کتنی نیند چاہیے؟ میں ٹھیکیدار ہوں اور ہمارے ملک میں کوئی بل جو ہے وہ کمیشن کے بغیر پاس ہی نہیں ہوتا، تو آپ مجبور ہیں، وہ ظالم ہیں لینے والے، ان پہ گناہ ہوگا، آپ پہ نہیں ہوگا۔ عورت جو ہے ماہواری کی حالت میں حرم میں نہیں آ سکتی۔ نہیں پتا کیا کسی نے خط لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک عورت جو ہے اپنے شوہر جو مر گیا اس کا عمرہ کرنا چاہتی ہے، اس کی مہربانی، ایسی عورتیں اب بھی ہیں جو مرحوم شوہر کا بھی ابھی عمرہ کر رہی ہے، غریب، اللہ جزا دے گا، ورنہ مر گیا تو مر گیا، جان چھوٹی۔ وہ ایک عرب نے کتابوں میں حکایت لکھی ہے کہ 2 بھائی گزر رہے تھے قبرستان سے، دیکھا تو ایک عورت جو ہے وہ قبر پہ پنکھا جل رہی، تو دونوں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یار ایسی عورتیں بھی ہیں وفادار کہ خامد مر گیا ہے، بیچاری قبر پہ بھی پنکھا کر رہی ہے، تو اس کو تو ملنا چاہیے۔ جا کے ملے، انہوں نے کہا بی بی تم کیوں تک؟ انہوں نے کہا میرے خامد نے کہا تھا کہ دوسری شادی کرنا تو میرے قبر کی مٹی سوکھنے دینا، میں سکھا رہی ہوں یہ جلدی سوکھ جائے۔ ہندوستان میں بجلی کی چوری کرنا جائز ہے؟ بالکل نہیں۔ کیوں چوری کرو بھائی؟ چوری چوری ہے، کافر کی کرو یا ہندو کی کرو، کسی کی کرو۔ میرے ایک آدمی کے محسن ہیں، ان کے زیورات گم ہو گئے، اللہ مدد کریں، اللہ پاک رحم کریں۔ مدینہ منورہ میں مقیم ہوں، میں نے مدینہ منورہ سے عمرے کا ارادہ کیا کہ اپنے رشتہ داروں سے مل کے جدے سے احرام باندھوں گا، دم پڑ گئی، آئے عمرے کے ارادے سے ہو تو احرام وہیں سے باندھنا تھا۔ احرام کی حالت میں عورت کو پردہ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، ایسے کپڑا ڈال دے کہ منہ کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی قائم رہے۔
اور یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا کا سیاق و سباق جو ہے کسی بھی تفسیر کو کھول کے دیکھ لیں. اگر آپ اردو کی تفسیریں پڑھتے ہیں تو معارف القرآن دیکھ لیں, ورنہ ابن کثیر دیکھ لیں, ابن جریر دیکھ لیں, کوئی دیکھ لیں. میں نے اپنا ہاتھ پہ چونٹی تھی, ایسے مسئلہ مر گئی, کچھ بھی نہیں ہوتا. جی ماشاءاللہ ڈریں تو چونٹی سے ڈرتے ہیں, ماریں تو بندے مار دیں. مسلمان ہیں جی ماشاءاللہ. ایک عورت نے مدینہ منورہ سے حیض کی حالت میں احرام کی نیت کر کے آئی تھی. پھر مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر پاک ہو کے اس نے عمرہ کر لیا تو کوئی جرمانہ نہیں. اگر امام نماز پڑھ رہا ہو تو ان کے پیچھے فاتحہ پڑھیں. اگر حنفی ہیں تو نہ پڑھیں, شافعی ہیں تو پڑھا کریں. لائف انشورنس کروانا بالکل ناجائز ہے. رکن یمانی کو یمانی کیوں کہتے ہیں؟ یمن کی جانب ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, بالکل دعا ٹھیک ہے. یہ حساب یسیر کا معنی ہوگا کہ پیش ہوا اور چلا گیا. حساب ہوا, اچھا جاؤ معاف کیا. ورنہ اگر حساب شروع ہو گیا پھر کون بچ سکتا ہے؟ اتنا لمبا نہ لکھو نا یار. ہمارا گروپ لندن سے چلا, ارادہ تھا کہ مدینے جائیں گے, اس لیے احرام نہیں باندھا. جب جدے آئے تو پتہ لگا کہ آپ مکے جائیں گے, جدے سے احرام باندھ لیا, پھر دم نہیں پڑے گی. پرفیوم لگا کے نماز پڑھنا نماز ہو جاتی ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ پرفیوم جس میں الکحل ہو نہ لگائیں, فری الکحل استعمال کریں. نماز ہو جاتی ہے الحمدللہ, وہ اڑ جاتا ہے. ہم رمضان المبارک میں عمرہ کرنا چاہتے ہیں, بہتر ہے مدینہ پاک سے کریں. اگر کوئی حل نہ ہو تو پھر جیلانہ یا مسجد عائشہ. کہتے جی کہ ہم حنفی مسلک میں ہیں, نماز وتر جو ہے اپنی پڑھ لیں, تہجد کے وقت پڑھ لیں, علیحدہ پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. نمازی امام کی اقتداء میں حتیم اور خانہ کعبے کے درمیان جو رستہ ہے اس میں نماز پڑھے اگر اکیلا پڑھ رہا ہے. ورنہ امام کے پیچھے اور حتیم کے اندر ہے تو نماز نہیں ہوگی. حتیم کعبے کا اندر ہے اور امام کعبے کے باہر ہے. کہتے جی کہ عصر کی نماز میں طواف سے لے کر برآمدے تک جگہ خالی ہوتی ہے, نہیں ہونی چاہیے. لیکن امام کے پیچھے اگر چند صفیں موجود ہیں تو اب ہمارا صفوں میں فاصلہ ہے, امام میں فاصلہ نہیں, نماز ہو جائے گی. پاکستان میں بیمہ پالیسی جو ہے بالکل حرام ہے. ایک آدمی اجناس ادھار لیتا ہے 10 روپے فی من, ناجائز ہے, جنس ہے ہی نہیں, نہ قبضہ ہے نہ چیز سامنے ہے. عورتوں کا پردہ کیا ہوگا؟ عمرے پہ کرنا ہوگا. اگر آپ نے ایک آدمی کو 1 لاکھ روپے دیا ہے کہ مجھے نفع میں حصہ دینا, لیکن نقصان ہو جائے تب بھی آپ شریک ہوں, اور نفع میں بھی کبھی زیادہ ہوگا کبھی تھوڑا ہوگا, پھر تو جائز ہے. اگر آپ نفع فکس کر دیتے ہیں کہ 1 لاکھ لے لو اور مجھے سال میں 10,000 روپے دے دو تو ناجائز ہے. ایک آدمی جو ہے وہ جنس کا کاروبار کرتا ہے, یعنی گندم وندم یہ چیزیں اسٹاک کر لے. اگر عوام کو ضرورت ہے تو اسٹاک کرنا حرام ہے, اور اگر عام مل رہی ہے تو اسٹاک کر سکتا ہے. میں نے عمرہ کیا ہے اور اس طرح پھروا دیا. جب دوسرا عمرہ کیا تو میں نے اس طرح نہیں پھروایا, دم پڑ گئی. بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا. کیوں؟ اگر ایک گنجا آدمی عمرہ کرے وہ کیا کرے گا؟ اس کو بھی اس طرح پھروانا پڑے گا. اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو گردن جھکانے کی ضرورت ہے. اگر ایک آدمی مدینہ منورہ سے بغیر احرام کے آ گیا ہے, یا تو فوراً مدینے جا کے عمرہ کرے,
بصورت دیگر مسجد عائشہ سے عمرہ کرے اور دم دے. باقی یہ کہنا کہ معلوم نہیں تھا تو اب بھی تو معلوم ہو گیا ہے نا. اگر مدینے معلوم کرتے تو ہو جاتا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ یہود و غنود و وثنیین اور کفار کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما. بلد الامین کی حفاظت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ حضور کی پوری امت پہ رحم فرما. حضور کی پوری امت کو دین کا داعی بنا. یا اللہ دین کی فضا پیدا فرما. ہدایت کی ہوا پیدا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.